بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے حضور میں جو اللہ کا بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ، رب کی بندی جو والدین کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق نیک سلوک کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے محروم کیوں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ چھوٹے عمل کا اجر بے پناہ عطا فرماتا ہے۔ جس نے اپنی پوری زندگی والدین کی اطاعت کی، والدین کی خدمت کی، والدین سے محبت کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم کیوں رہے گا؟ وہ اللہ کی رضا کو پانے والا، اللہ کو خوش کرنے والا، خدا تعالیٰ سے بے پناہ اجر پانے والا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے والدین سے نیک سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عمر کی درازی عطا فرمائے گا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ہر ایک کو موت آئے گی، جو جاندار ہے ایک دن مرے گا، موت کا مزہ چکھے گا۔ یہ تو دعا کوئی نہیں کرتا، یا اللہ مجھے موت نہ دینا، یا اللہ میرا انتقال نہ ہو، یا اللہ مجھ پر موت نہ بھیجی جائے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے، مسلمان یا کافر، اسے پتا ہے ایک دن موت آنی ہے۔ لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا، زندگی ہر ایک کو عزیز ہے، جتنی عمر کم ہو بندہ اتنی نیکیاں کم کرے گا، عمر زیادہ ہوگی زیادہ نمازیں پڑھے گا، زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکے گا، زیادہ اللہ کا ذکر کر سکے گا۔ معلوم چلا اگر عمر دراز کی جائے اور اللہ کا بندہ نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کا دوست بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ اس کی عمر دراز فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، یعنی والدین کے ساتھ محبت کرے گا، والدین کی اطاعت کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، والدین سے نرمی سے گفتگو کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عمر کی درازی دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ہر بندے کی چاہت ہے اللہ مجھے عمر کی درازی عطا فرمائے، اور دنیا کا طالب تو کوئی بندہ ہی ہوگا جو نہ ہو، لیکن قربان اللہ کے محبوب پر آپ فرما گئے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کی درازی اسے عطا کرے گا اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا باری تعالیٰ کیا تو مجھے بتائے گا میرے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی اے میرے موسیٰ، اے میرے پیارے نبی، فلاں علاقے میں فلاں نام کا قصاب یہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ اللہ کا نبی، نبیوں میں بھی ایسا پیارا نبی جو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، رتبے والا نبی جس پر اللہ نے کتاب نازل کی، جب آپ نے سنا کہ فلاں علاقے کا قصائی میرا جنت میں ساتھی ہوگا، اللہ کے نبی نے چاہا میں اس سے ملاقات کیوں نہ کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے، اس قصائی کا معلوم کیا، وہاں پہنچ کے اس قصائی سے ملاقات کی اور چاہتے یہ تھے میں دیکھوں اس کا کیا عمل ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میرا ساتھی مقرر فرمایا۔ جا کے دعا سلام ہوئی، اللہ کے نبی نے اس قصاب سے کہا میں آپ کے ساتھ رات قیام کرنا چاہتا ہوں، بحیثیت مہمان کے آپ ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ قصائی کہتا ہے مرحبا، خوش آمدید، آپ آئیے، میں آپ کو بخوشی مہمان کے طور پہ رکھنا پسند کروں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، 3 عمل ایسے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 3 عملوں کو کرنے والا اگر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے پھر بھی جہنم کی آگ اسے نہ لگے گی، آگ چھو نہ سکے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 کون خوش نصیب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے جو قرآن پاک کی تلاوت رغبت سے کرے گا اگر اس کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے جہنم کی آگ اسے نہ جلائے گی۔ دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا جو مہمان کو دوست رکھتا ہے اس کو بے شک جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے جہنم کی آگ اسے نہ جلائے گی۔ اور تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا جو زنا سے بچا اگر اس کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے جہنم کی آگ اسے نہ جلائے گی۔ اس قصائی نے کہا میں آپ کو باخوشی بحیثیت مہمان کے قبول کرتا ہوں۔ اس نے بیٹھ کے گوشت کاٹا، اچھا گوشت الگ کیا، اس کو ٹوکری میں رکھا اور جب سارا گوشت بیچ چکا وہ بقیہ گوشت جو اس نے اچھا الگ کر کے رکھا تھا وہ ساتھ لے کے اللہ کے نبی کو ساتھ لیا، اپنے گھر پہنچا۔ اس قصاب نے وہ گوشت پکایا، اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اندر سے ٹوکری اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا۔ اس قصاب کا یہ طریقہ کار تھا 1 لقمہ خود کھاتا 2 لقمے ٹوکری میں ڈالتا۔ اسی دوران کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ قصاب باہر معلوم کرنے گیا کہ کون آیا ہے۔
جب گیا تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے اٹھ کے دیکھا یہ ٹوکری میں 2 لقمے کیوں ڈالتا ہے؟ جب ٹوکری دیکھی تو اندر 2 بوڑھے، ایک مرد ایک عورت، وہ لیٹے ہوئے ہیں اور یہ قصاب ان کے منہ میں ایک ایک لقمہ ڈالتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گئے، میں نے دیکھا ان بوڑھے مرد عورت کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب واپس آئے، قصاب واپس پہنچا تو دیکھا ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، ان کا وصال ہو چکا تھا۔ پلٹ کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نگاہ دیکھ کے عرض کی آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ کہا اے موسیٰ علیہ السلام میرا یہ معمول ہے، میں اچھا گوشت الگ کر لیتا ہوں، جب شام کو گھر آتا ہوں اسے اپنے ہاتھوں سے پکاتا ہوں۔ یہ میری ماں اور میرے باپ ہے، میں ایک ایک لقمہ ان کے منہ میں ڈالتا ہوں، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، اس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، پیار سے کھانا کھلاتا ہوں۔ آج آپ مہمان بن کے آئے، میں نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، لیکن میرے ماں اور باپ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ہماری موت سے پہلے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زیارت عطا فرمانا، کیونکہ میرے والدین ان کا انتقال ہو چکا، ان کی دعا اللہ نے قبول کی اور میں نے یقین کر لیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تیرے والدین کو دیکھا، ان کے ہونٹ ہلتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ کہا یا نبی اللہ، یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میرے بچے کے حسن سلوک کے صدقے، جو میرا بچہ ہم سے محبت کرتا ہے، پیار سے کھانا کھلاتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اس کے صدقے میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے میرے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ آپ نے اس کی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قصاب سن، اللہ نے تمہارے والدین کی دعا کو مستجاب فرمایا، تمہارے والدین کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ جنت میں تو ہمارا ساتھی ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، والدین کی دعاؤں سے جنت ملتی ہے، والدین کی دعا سے دوزخ سے امان ملتی ہے، والدین کی دعا سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اللہ رب کریم ان کی دعاؤں سے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا جب تمہارے والدین یا ان میں ایک بڑھاپے کو پہنچے ان کو اف بھی نہ کرو، ان کو اف بھی نہ کرو اور نہ جھڑکو، اور ان کے لیے رحمت والے ہاتھ اٹھاؤ اور والدین کے لیے دعا کرو یا اللہ تو ان پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت اور محبت سے مجھے پالا ہے۔ والدین کی خدمت کا صلہ اولاد نہیں دے سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا جب اولاد اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اللہ سے رحمت کا سوال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے اپنے بچے کے حقوق کو ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے میرے پیارے صحابہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام قریب ہو گئے، خدا کے محبوب نے فرمایا 3 بنی اسرائیل
اپنے گھر سے سفر میں نکلے، پہاڑی سلسلہ تھا، کالی گھٹائیں چھا گئیں، بارش کے آثار ہوئے۔ تینوں کہنے لگے اس بارش کے موسم میں ہمارا سفر کرنا بہتر نہیں، اس لیے کہ پہاڑی علاقے میں جب بارش ہوتی ہے پانی کے ایسے ریلے آتے ہیں، وہ پہاڑوں کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہو، پانی کا ریلا اتنا تیز ہوتا ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا ہم کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور جب بارش تھم جائے گی تو سفر جاری رکھیں گے۔ ایک غار میں تینوں نے جا کر پناہ لی۔ بارش برسی، جم کے برسی، پانی کے ریلے آنے لگے۔ ایک ریلے نے ایک بڑے پہاڑ کے پتھر کو زور سے ہلایا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا غار کے دانے پہ آ کے ٹک گیا۔ اتنا بڑا پتھر ان تینوں کا بس نہیں تھا، اس پتھر کو ہٹا کے باہر نکلتے، اپنی جان بچاتے۔ انہیں یقین ہو گیا ہم یہیں دب کے مر جائیں گے، باہر نہیں نکل سکیں گے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان تینوں نے مشورہ کیا ہم نے اپنی زندگی کو نیکی کی ہو اس کا اللہ سے واسطہ دے کے اس مصیبت سے جان چھڑانے کی دعا کریں۔ ان میں ایک کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مزدوری کی لیکن مزدوری کا معاوضہ لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس معاوضے سے ایک بکری کا بچہ خریدا، یا اللہ تجھے پتا ہے وہ بچے دیتی رہی، آگے بچوں سے بچے بڑھتے گئے۔ کافی عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا، اس نے کہا کئی سال پہلے میں نے تیری مزدوری کی تھی، اس کا معاوضہ لیے بغیر چلا گیا تھا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے گھر میں مفلسی ہے، کھانے کا دانہ نہیں، اگر تو مجھے دے میں اس کا آٹا لوں، کھانا پکاؤں، اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ میں نے کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ دیکھتا ہے جس میں ہزاروں بکریاں ہیں یہ ساری تیری ہیں، تو لے جا۔ وہ کہنے لگا میں غریب مسکین ہوں، مجھے مذاق نہ کر، اللہ کا واسطہ ایک دن کی مزدوری دے دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو روٹی کھلا سکوں۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، میرا اللہ جانتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ ایک دن کی مزدوری سے میں نے بکری کا بچہ خریدا تھا، اس سے بڑھتے بڑھتے یہ ہزاروں بکریوں کا ریوڑ ہو گیا، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ساری بکریاں تیری ہیں، لے جا۔ یا اللہ اگر میں نہ دیتا، ایک دن کی مزدوری دے کے اس کو روانہ کرتا تو مزدوری لے کے ہی خوش ہو جاتا، لیکن میں جانتا تھا یہ سب اس کا حق تھا، میں نے اسے دے دیا، اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے یا اللہ اس پتھر سے نجات عطا فرما۔ اس کا یہ کہنا تھا، پتھر ہلا، تھوڑا نیچے کھسکا، باہر سے روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی، ان کو تھوڑا سکون ملا۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا، ایک بار میں نے اسے قابو کیا اور کچھ رقم دے کے گناہ کے لیے راضی کیا، یا اللہ جب میں گناہ کرنا چاہا تو دیکھا وہ رو رہی ہے اور کانپ رہی ہے، میں نے کہا کیوں روتی ہو، کیوں کانپتی ہو؟ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس گناہ کا عذاب میرے بس کا نہیں ہے۔ جب اس نے کہا یا اللہ میں بھی تجھ سے ڈر گیا، اگر میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، تیرے خوف سے میں نے گناہ نہیں کیا، یا اللہ اگر تو نے میرا عمل قبول کیا ہے آج ہمیں نجات عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا یہ کہنا تھا، پتھر میں پھر جنبش پیدا ہوئی، وہ پھر سرکہ
روشنی بڑھ گئی، ہوا بڑھ گئی، لیکن ابھی بھی نکلنے کا موقع نہیں تھا، نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرے نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے میں صبح بکریاں لے کر نکلتا تھا، سارا دن چراتا، جب شام کو واپس آتا اپنی بکریوں کا دودھ دھوتا تھا، پہلے اپنی ماں اور باپ کو پلاتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ یا اللہ ایک بار مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے، بچے صبح کے بھوکے اور پیاسے تھے، وہ مجھ سے دودھ کا سوال کرتے تھے، میں نے کہا جب تک ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا میں تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ یا اللہ وہ ساری رات بھوک سے روتے رہے اور میں دودھ لے کر اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، جب جاگیں گے تو دودھ پلاؤں گا۔ یا اللہ تیری پاک ذات جانتی ہے، صبح میرے والدین جاگے، میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا اور پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کر لیا ہے، اے رب کریم ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اس پتھر کو ہٹا کے ہم باہر نکلے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسی اس نے اللہ سے یہ دعا کی، وہ پتھر سرکہ ہلا، لڑکھڑاتا ہوا دہانے سے ہٹ گیا اور ان لوگوں نے نجات پائی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ اللہ کی تیرے پاس والدین نعمت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ مبرور حج کرتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ مبرور حج، مقبول حج، میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں حج کر کے آیا ہوں میرا حج مقبول ہو گیا، لیکن سنیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اولاد اپنے والدین کو محبت سے دیکھتی ہے ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اصحابہ اکرام سن کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والدین تو گھر میں ہوتے ہیں، کیا والدین کو 100 بار اگر محبت سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کی قسم جو اپنے والدین کو 100 بار محبت سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 حجوں کا مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پس حسن سلوک کر لو، والدین سے محبت کر لو، والدین کی زیارت کر لو، والدین کی دعائیں لے لو، انشاءاللہ تعالی دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ محو